عدالت کو بہت کچھ فیس کرنا پڑے گا کسی مسئلہ انہیں پوری کابینہ کو دینی پڑے گی, پوری پارلیمنٹ کو دینی پڑے گی. ایک جج اپنی مرضی کے ساتھ فیصلہ کرے اور ایک وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی قرار دے, یہ اس کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے, یہ اس کا اختیار ہی نہیں ہونا چاہیے. میر صاحب جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ ایک سرکار کا ملازم ہوتا ہے, وزیر اعظم ملک کا. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ویو ود سجاد میر. میں ہوں حسن افتخار اور میرے ساتھ ہیں سجاد میر صاحب. میر صاحب پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں. آج ابھی بھی خبر آئی ہے کہ جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں ان کو آزاد کشمیر میں ہائی کورٹ نے اور فل بینچ بیٹھا تھا, مطلب فل کورٹ تھی, اس نے نااہل کر دیا, قرار دے دیا. ان کو سزا دی گئی کہ عدالت کے اٹھنے تک انٹل دا کورٹ رائزز کی سزا تھی, اور اس کے بعد اس کی وجہ سے وہ نااہل ہو گئے. ان کو کہا گیا کہ وہ کوئی بھی عوامی عہدہ نہیں رکھ سکتے. تو سوال میرا یہ ہے کہ انہوں نے بھی, ان پر بھی الزام یہی تھا کہ انہوں نے کچھ تقاریر ایسی کی جس میں انہوں نے جوڈیشری کو دھمکیاں لگائیں یا دھمکی آمیز لہجہ استعمال کیا. تو ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم بھی تو یہی کر رہے ہیں. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا مقابلہ آزاد کشمیر سے نہ کریں, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ اس بات کا حق نہیں ہونا چاہیے کسی عدالت کو بھی کہ کسی پر بھی توہین عدالت کا چاہے تو مقدمہ سزا دے دے, چاہے تو معاف کر دے. جس کو چاہتی ہے معاف کر دیتی ہے, جس کو چاہتی ہے سزا دے. آج کل ایک منٹ, آج کل مقدمہ آپ کے سامنے ہے نا, بے تحاشا لوگ بے تحاشا باتیں کر رہے ہیں, کوئی سزا نہیں مل رہی ان کو. اور کچھ لوگ تھے جن کو سزا ملی, انہوں نے وہ بات نہیں کی. اچھا, سزا دینے پر ایک آدمی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو نااہل قرار دے دیا جائے, یہ اوور ڈوئنگ ہے. ہمارے لوگوں نے یہی کہا تھا, لیجسلیشن بھی کوشش کی تھی جو کورٹ نہیں مانتی. یہ ہے دوسری بات. تیسری بات جو یہ مسئلہ ہے اس کے بارے میں یہ سوچیے, یہ جو سردار کیا نام ہے اس کا, تنویر, جی تنویر الیاس, یہ بیسیکلی پولیٹیشین تو ہے ہی نہیں. پیسے کے زور پہ آئے ہیں, پیسے کے زور پہ انہوں نے اپنا پلازا لیگلائز کرایا ہے, اور پیسے کے زور پہ یہ ڈنڈی لڑتے ہیں, مسلم لیگ کے ساتھ بھی لڑتے ہیں, پی ٹی آئی کے اندر بھی گروپنگ کی, انہوں نے سب کچھ کام کیا. یہ ان کو پتہ نہیں ہے کون سے الفاظ بولنے ہیں, کون سے الفاظ نہیں بولنے, کہاں بولنے, کہاں نہیں بولنے, کہاں سیاست کرنی ہے, کہاں نہیں کرنی. بس یہ نا پیسہ ہے میرے پاس, میں جو چاہے کر سکتا ہوں. تو میر صاحب یہی ہے نا, آپ جو کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو عدالت معاف کر دیتی ہے. عمران خان صاحب کا جب کیس ہے, اچھا, میں کہتا ہوں اصولی طور پر میں اس بات کے قائل نہیں ہوں کہ عدالت ایک منٹ پر فیصلہ کرے اور کہے یہ آپ نااہل قرار پائے. اس طرح اگر نااہل قرار پانا چاہیے تو کئی ججوں کو کئی باتوں پر پھر نااہل ہو جانا چاہیے. نہیں, لیکن سر وہ بات یہ ہے نا کہ دیکھیں ججز کا تو آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں کہ شہباز شریف ہے, یہ ہے وہ, میں نے ایک ہی فکرہ کہا ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے حالات اس وقت بہت مختلف ہیں. نہیں, لیکن سر حالات تو مختلف ہیں, لیکن جو وزرائے اعظم کی حرکات و سکنات ہیں وہ تو ملتی جلتی ہیں. بڑی ٹھیک شہباز شریف صاحب بھی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے زمین و آسمان کی مسلسل حملے کر رہے ہیں. جو حملے کر رہے ہیں وہ پبلکلی کر رہے ہیں. عدالت کو بہت کچھ فیس کرنا پڑے گا اگر کسی کو سزا دی انہیں پوری کابینہ کو دینی پڑے گی, پوری پارلیمنٹ کو دینی پڑے گی. اور کسی ایک کو دیں گے تو اس کا کیا کانسیکوینسز ہوں گے. پیچھے پارلیمنٹ بھی کھڑی ہے, لوگ بھی کھڑے ہیں, وہ حالات بہت. تو میر صاحب پھر اس سے جو سارا ہمارا نظام انصاف ہے اس کے ہے ہی نہیں نا. میں کہتا ہوں کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ایک جج اپنی مرضی کے ساتھ فیصلہ کرے اور ایک وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی قرار دے دے. یہ اس کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے, یہ اس کا اختیار ہی نہیں ہونا چاہیے. پھر کیا بنا دیا آپ نے عدالتوں کی, جہاں ڈکٹیٹرشپ قائم کرنی ہے. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ توہین عدالت تو اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے عدالتوں کو فیصلہ کرنے میں دقت ہو. یعنی اگر آپ عدالت کی تعریف بھی کرتے تھے تو اس کو توہین عدالت سمجھا جاتا تھا. اب اس کا استعمال ہی کچھ اور ہو گیا. ایک زمانے میں آپ ججمنٹ پہ کمنٹس نہیں کر سکتے تھے. برطانیہ میں یہ دستور نہیں تھا, امریکہ میں تھا. پھر اب کوئی 25 سال 30 سال سے ہم اب فیصلوں پہ ججمنٹ پہ تنقید کر لیتے ہیں. ہمیں ان بہت سی باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن جہاں تک کشمیر کے اس کا انصاف کا مسئلہ ہے تو یہ بیچارے پولیٹیشین ہیں ہی نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا. پیسوں کے زور پہ یہ سارا کھیل کھیل رہے ہیں. جی وہ obviously وہ پہلے وزیر اعظم تو بنے بھی نہیں تھے. پہلے تو وہ نیازی صاحب جو تھے ان کو بنایا گیا تھا. وہ غلطی سے ہمارے عمران خان نے سمجھا کہ وہ نیازی ہیں. ہاں جی, ان کے وہ نیازی تھے نہیں. لیکن ان کو بھی 3 مہینے رکھا گیا. پھر جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے یہ تقریر بھی پارلیمنٹ میں کی تھی کہ میں بہت کچھ بتاؤں گا, بہت راز ہیں میرے پاس. لیکن obviously پھر انہوں نے بھی حکومتی عہدہ تو رکھنا ہی تھا نا, تو وہ چپ کر کے سائڈ پہ ہو گئے. اور اس وجہ سے وہ وہی وقت کا انتظار کر رہے ہوں گے. یا تو سر یہ اچھا چلیں, یہ والی بات تو ایک طرف ہوگی وقت کے انتظار سے. مسلم لیگ نون کس وقت کا انتظار کر رہی ہے, کس وقت وہ اپنے ووٹر کے پاس جا کے تو ان کو یقین دلائے گی کہ بھائی ہم بھی سیریس ہیں الیکشن لڑنے کے بارے میں, سیاست کرنے کے بارے میں. ابھی تو ایسا لگ رہا ہے
کہ وہ بس الیکشن سے بھاگنا ان کی واحد پرائورٹی ہے, اس میں عدالت پہ حملے کریں, جس پہ مرضی کریں. دیکھیے ایک بات میں بڑی کلیئر کروں, جہاں تک مسلم لیگ کی پوزیشن کا تعلق ہے, یہ وہ پوزیشن نہیں ہے جو اس کی تھی, جس کی وجہ سے سینٹرل پنجاب ان کے قبضے میں تھا اور اسٹیبلشمنٹ بھی ڈرتی تھی, سب لوگ اس سے ڈرتے تھے. لیکن اس کو اس بات کی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال جو تھا حد سے بڑھ کے نہیں کیا. عمران نے وہ ریلے ریس کی وہ چھڑی جو ہے ان کے ہاتھ سے وہاں سے لی جہاں وہ رک کے ان کا چکر ختم ہوا تھا, اور اس نے اس کو وہاں پہنچایا جہاں شاید ہم اس کو ڈیسینٹلی نہ کہہ سکیں. لیکن میں یہ بحث نہیں کرتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ کی وہ مقبولیت نہیں جو اب ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے, تو وہ نہیں بھاگ رہے. جو بھاگ رہے ہیں, جنہیں بھاگنا, جو سمجھتے ہیں کہ جس کو یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے, جو کہہ لیجیے, مطلب مجھے بھی احتیاط کرنے دیجیے نا, جی جی, زیادہ کھلی بات نہیں کرنے دیجیے, کہ جو سمجھتے ہیں کہ ملک مفاد میں نہیں ہے. میسا ویسے آج کل تو بہت کچھ کھلی باتیں نہیں, کھلی باتیں میں ایک سیدھی بات کہتا ہوں, میں سیدھی بات کہتا ہوں, بڑی سیدھی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ نے جب کہتے ہیں سپریم کورٹ کھل گیا تھا, فلاں ہو گیا تھا, تو آپ نے اپنے نمائندوں میں کہا میں ڈی نوٹیفائی کر دوں باجوہ کو. تو وزیر اعظم کا اختیار تو ہے نا, چھوڑ دے نا, اختیار کی بات چھوڑ دے. انہوں نے کہا صورتحال بدل گئی. اب نئے آرمی چیف کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ اس نے جا کے شکایت آپ کو دی تھی, رپورٹ دی تھی کہ یہ دیکھیے یہ بنی گالا میں کرپشن کے ٹریل ہے کنی پہ. اور یہ سب کو معلوم ہے, آن ریکارڈ ہے کہ آپ نے سر توڑ کے زور لگا دیا کہ کسی کو بنا دو چیف, اس کو نہ بناؤ. تو کیا خیال ہے کہ وہ پاگل ہے کہ وہ کہے گا اس کو آنے دو, کیا آتے ڈی نوٹیفائی کر دے. لیکن میر صاحب جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ ایک سرکار کا ملازم ہوتا ہے, وزیر اعظم ملک کا عوامی یہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں, یہ تو آپ اصولی بحث کر رہے ہیں نا, میں آپ کو پریکٹس صورت سمجھا رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ طاقتیں, ان کے پاس بھی طاقت ہے نا, وہ چاہیں گے کہ وہ شخص آئے جو آتے ہی آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی کرے. اچھا چلیں میر صاحب, یہ معاملہ چلتا رہے گا, الیکشن ایک خاص حد سے زیادہ ڈیلے تو نہیں ہو سکتا, انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ حکومت کنٹینیو کرتی رہے. ہو جایا کرتا ہے, یہی ہمیں سوچنا چاہیے, کہیں ہم ملک میں جمہوریت کا بستر گول تو نہیں کر رہے. دیکھیں آخری دفعہ ضیاء الحق صاحب کے 90 دن کے انتخابات تھے, پھر وہ پتہ نہیں 9 سال 10 سال نہیں ہوئے. مشرف کا کتنے سال ہوا؟ مشرف کے بھی ایسے ہی تھا, مشرف کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا آنے کا. جی, وہ ہوا میں تھا, یہ سارے آگے جی. وہ ستی کہتا ہے میں اسکواش کھیل رہا تھا, میں چھوڑا, میں گیا, میں نے کہا موو ان کرو, 111 بریگیڈ کو, یہ کرو وہ کرو. یہ جو ساری باتیں ہیں ان کا جواب بھی کسی نے لینا کہ نہیں لینا, وہ بات کی باتیں ہیں. لیکن میں کہتا ہوں پریکٹیکل صورتحال یہ ہے کہ اس ملک میں اگر عدلیہ کے کچھ جج سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کو, انصاف کے تقاضوں سے ہٹ کر آگے بڑھ کر زیادہ جا کے, تو دوسری جو ہمارا بڑا ادارہ ہے جسے ہم فوج کہتے ہیں, جہاں اسٹیبلشمنٹ کی ایک بڑی بڑی طاقتیں جو ڈرتی ہیں کہ یہ شخص آ گیا تو یہ کسی کو چھوڑے گا نہیں, یہ کہتا ہے کہ چھوڑوں گا نہیں, انصاف کے ترازو پر تول کے کسی کو سزا نہیں دے گا, جو دشمن میرا وہ ملک کا دشمن ہے, وہ کیسے برداشت کریں گے. کل رات آپ نے حسین حقانی کا انٹرویو سنا, نہیں سنا ہوگا. حسین حقانی نے شاہزیب خانزادہ کس طرح یہ دنیا میں رابطے قائم کرتے اقتدار کے لیے, کیا کرتے ہیں. وہ تو ہے, انہوں نے obviously وہ رکھے بھی ہوئے ہیں وہاں پہ امریکہ میں کمپنیز کو انہوں نے ہائر کیا ہے. حسین حقانی ان لوگوں میں سے ہے. لیکن وہ حسین حقانی کے بارے میں بھی تو وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو حسین حقانی صاحب کو جنرل باجوہ صاحب نے میری حکومت میں ہماری حکومت سے پیسے دلوا کے ہمارے خلاف لابی کروائی. بات سنیں, لابی حسین حقانی کو مجھ سے زیادہ عمران نہیں جانتا. حسین حقانی وہ شخص ہے جس نے پبلکلی ایڈمٹ بھی کیا, لکھا بھی ہے, مجھے اپنا استاد کہا ہے. اور باقی بہت سے لوگ کہتے ہیں استاد عزت کے طور پر, فرض کیا آپ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, آپ جونیئر ہیں, تو آپ کہیں جی میرے استاد ہیں, وہ اور طرح ہوتا ہے. لیکن حسین حقانی کے ساتھ سچ مچ میرے تعلقات ایسے تھے. میں اس کی یو ٹرن, آپ کہتا ہے میں جب یو ٹرن لیا, میں کلا بازیاں جانتا ہوں اس کی. ہم نے کس طرح اس کو شروع میں سپورٹ کیا کہ بھئی یہ کس طرح انٹرنیشنل میڈیا میں ایڈجسٹ ہو جائے, سیٹ ہو جائے. وہ ایک خاص کریکٹر ہے, اس کو چھوڑ دیں, وہ پاکستان کی صورتحال پہ پیدا کرتا رہے گا. باجوہ نے لانچ کر دیا, میرے خلاف لانچ کر دیا. ابھی آپ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ عمران سے میرے تعلقات تھے, اب عمران کہے کہ نہیں تھے. حسین حقانی کے تو سبھی کے ساتھ ہوں گے, مشرف کے ساتھ ہے, مشرف کے پی آر او جنرل راشد قریشی کے ساتھ پرسد تعلقات تھے, ساری ایجنسیوں کے ساتھ تھے. وہ جس طرح آگے گیا وہ ہمیں پتہ ہے, وہ چھوڑ دے وہ باتیں.
اس ملک کی تاریخ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اگر صرف حسین حقانی کا اسٹڈی کر لیا جائے، اور میں نے اس پہ لکھا تھا نا جب وہ واقعہ ہوا تھا کہ ناٹ دیٹس آئی لو بروٹس لیس بٹ دیٹ آئی لو روم مور. حسین حقانی سے مجھے محبت ہے، میرا بہت پیارا عزیز ہے وہ، لیکن تم نے تو حد کر دی ہے. اب میں کیا کروں، پاکستان کی خاطر یہ باتیں تو برداشت نہیں ہوتی نا. تو قصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے خاص انداز، وہ کہتا ہے میں اسکالر ہوں، میں تو لابسٹ ہوں ہی نہیں. امریکہ میں لابسٹ ہونا ایک جی آپ کو رجسٹر کرانا پڑتا ہے ورنہ آپ کے خلاف سزا ہو جاتی ہے. وہ بہت سارے ایسے کشمیر کے لوگ تھے، ڈاکٹرز وغیرہ، جو کشمیر کے بہاف پہ لابی کرتے وہ تھے کہتے لیکن وہ رجسٹر نہیں تھے لابسٹ کے طور پر. آپ کو پیسے ملے، اس سے انکار نہیں کیا. اس نے کہا فرانچ تحقیق کرائی، میں نے اس کے پیسے لیے کام کیا، اسکالر ورک تھا. بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو میر صاحب اس وقت خان صاحب بھی تو لابسٹ کو پے آف کر رہے ہیں نا. بہت سارے کانگریس مین جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے بیانات جاری کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ میں بڑا اس پہ بھی جواب اس نے دیا. اس نے کہا کوئی وقت نہیں ہوتی، یہ الیکشن کا زمانہ آ رہا ہے، الیکشن کے زمانے میں ان لوگوں کو، پاکستانیوں کو ووٹ لینا ہوتے ہیں، تو ان پاکستانیوں کے لیے وہ کوئی بیان دے دیتے ہیں. سر وہ بیان بھی دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کئی جو کانگریس وومن ہیں، کبھی لیٹسٹ لیزلی نام کی ہیں، ان کے بارے میں آیا تو ان کو تو $5,000 جو ہے، جو خان صاحب کی لابسٹ فرم ہے، اس نے پے بھی کیا ہے. کیونکہ وہاں پہ جب آپ کو کانگریس مین کسی لابسٹ کے آپ پہ بات کرتا ہے تو obviously اس کا پیپر ٹریل ہوتا ہے کہ ان کو پیسے ملے اور وہ ڈکلیریشن کرنی ہوتی ہے. تو بس آپ سمجھ لیں، اب پیسے دے دے کے بیان دلوا رہے ہیں آپ، تو سمجھ لیں کیا کر رہے ہیں آپ. تو اب آپ کہتے ہیں فلاں نے جو بیان دیا تھا وہ پیسے لے کے دیا تھا، پیسے تو ہمارے حساب سے گئے تھے پر وہ دلوائے باجوا نے تھے. تو میر صاحب مسئلہ یہی ہے نا کہ دیکھیں، ایک طرف تو عمران خان صاحب ہیں، اگر ان کا راستہ روکنے کا واحد طریقہ کار یہی ہے کہ ان کے خلاف کوئی الیکشن جیت کر آ جائے اور وہ ہار جائیں الیکشن، تو پھر مطلب خیر مانیں گے تو وہ پھر بھی نہیں کہ وہ ہاریں، کیونکہ obviously اس وقت جو ان کی پاپولیرٹی ہے ان کے خیال میں بہت زیادہ ہے. لیکن آخر واحد حل تو پھر الیکشن ہی ہوگا نا، جب کبھی بھی ہوگا. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آئیڈیل یہی ہے کہ الیکشن حل ہے، اس کو سوال کوئی نہیں. آج ہوں یا کل ہوں، وقت کا بیان نہیں کہتا. جو کہتے ہیں آج ہی کروا لو، آج ہی کروا لو، آج ہی کروا لو. چلے سر 6 مہینے بعد بھی ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حل تو واحد الیکشن ہے، لیکن کیا اس ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یہ اسٹڈی کرنی چاہیے. اور اگر نہیں جو ہونے جا رہے، سر ہونے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، انہوں نے کہا آج 11 تاریخ ہے، آج رپورٹ جمع ضیاء الحق نے کہا تھا کہ آئین کے آپ پوچھا، اس نے کہا میں ایک ٹکڑا کاغذ کا، انہوں نے کہا تھا ردیف میں پھینک دوں گا کاغذ کا ٹکڑا. یہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں ان کو آپ فی الحال چھوڑ دے. میں کہتا ہوں ملک کی جو سچویشن ہے اس میں الیکشن ہوتے دکھائی دیتی ہیں آپ کو. اگر نہیں بھی ہوتے تو پالیٹیشین کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کوئی ایسا حل جو ان کو ڈیموکریسی کی راہ پہ بھی رکھے، ایک دوسرے پہ کوئی تفاہم. بھائی آپ گاڑیاں دے کے تو آگے نہیں آ سکتے نا، کون آنے دے گا، کوئی اور راستہ اختیار کرے گا. آپ مانتے ہیں کہ آپ نے 40,000 کے 45,000 انہوں نے افغانیوں نے کہا کہ یہ تو آپ پاکستانی ہے، آپ واپس لے لیں، آپ نے واپس لے لیے. وہ افغانیوں کو آپ کو جو آپ کہتے ہیں واپس اب نہیں لینے، یہ آپ کے ملک میں بیٹھ کے ہمارے خلاف کام کرتے رہے. ہم انہیں ایمنسٹی نہیں دیں گے، ہم انہیں معافی نہیں دیں گے. آپ ان میں سے کلپٹ جو ہیں ان کو سزائیں دیں، باقیوں کو آپ کنٹرول کریں، اپنے پاس رکھیں، کچھ کریں. ہم نے بھی آپ کے 30 لاکھ سے زیادہ لوگ رکھے ہوئے ہیں، تو کیا اگر آپ 40,000 ہمارے رکھ لیں گے. لیکن مرزا صاحب اس کی سپورٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آخرکار اس طرح کے تمام جو کرائسس تو کیا ہوا مذاکرات سے حل. اس وقت تو یہی ہوا نا. پھر آپ کی فوج نے بھی کہہ دیا، آپ کے سیکورٹی کونسل نے بھی کہہ دیا کہ اس کے نتیجے کے طور پر ہمارے اندر سیکورٹی کا پرابلم پیدا ہوا ہے. اتنا آسان کام نہیں ہوتا نا یہ مذاکرات کرنا، کوئی موو کرنا، کسی کو بسانا، کسی کو اپنے اندر جذب کرنا. یہ اتنا آسان کام تو نہیں. آپ نے کہا کہاں آنے دو، ان کو ہم جذب کر لیں گے، اور میچ چلا گیا، پھر لوگوں نے کیا نہیں. یعنی کہ آپ یہ کہانی بنائیے کہ میچ چلا گیا، بعد میں لوگوں نے کیا نہیں. اس وقت تک آپ حمایت کرتے رہے، جانے کے بعد آپ یہ حمایت کرتے رہے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں. آپ نے کیا کیا ہے؟ جب سے فاٹا کا مرجر ہوا ہے، آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، آپ نے فاٹا میں کیا کیا ہے؟ کوئی ترقیاتی کام کیا ہے وہاں؟ آپ نے جو کام کیے لے دے کے. اس بیچاری جس کو ہم بہت گالیاں دیتے ہیں، فوج نے کیا اور کس نے کیا؟ سڑکیں بنائی اس نے، بنائی اسکول تک تو وہ بنا رہی ہے بلوچستان میں. آپ ہمارے پولیٹیشین کو کچھ سوچنا چاہیے. ہم اپنی اتھارٹی خود سیٹ کر رہے ہیں. سیٹ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ناظرین. جیسا کہ آپ نے سجاد میر صاحب سے سنا کہ بات یہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں ان کے اوپر یہ بات ہے کہ ان کو اپنی جو جگہ ہے، اسپیس ہے، وہ سیڈ نہیں کرنی، پرفارم کریں، آپس میں لڑائی جھگڑے مت کریں. اور جیسے میر صاحب نے کہا کہ اگر افغانی جو جہاد کرنے والے لوگ تھے جو افغانستان میں بھاگ کر چلے گئے، پاکستان کی ریاست پر حملے کرتے رہے،
ان کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں, ٹیبل پر بیٹھا جا سکتا ہے, تو آپس میں سیاستدان کیوں نہیں بیٹھ سکتے. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. مجھے حسن افتخار کو اور سجاد میر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.